اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرحیق المختوم، ویڈیو لیکچر نمبر 12 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح تھی، ایک ایسا معاہدہ تھا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر ابھرا، کہ اس کے بعد اسلام عالم کائنات پر ابھر کر آیا، کھل کر نبی پاک کو تبلیغ کا موقع ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ، ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس میں 100% جو بینیفٹس تھے، فوائد تھے، وہ اسلام کے حق میں تھے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کب پیش آیا ہے؟ یکم ذی القعدہ 6 ہجری دوشنبے کو پیش آیا ہے۔ ہوا ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس خواب میں آپ اور آپ کے اصحاب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اصحاب کو سنایا تو سب خوش ہوئے، سب کو ایک امید مل گئی کہ جس بلد سے، جس وطن سے آلریڈی یہ مسلمان تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، کافی ترس رہے تھے خانہ خدا کی زیارت کے لیے، اپنے آبائی وطن میں جانے کے لیے۔ تو اس خواب کی تعبیر، جب خواب آپ نے اصحاب کو بتایا تو اصحاب خوش ہوئے، اور نبی کے حکم سے تمام اصحاب تیار ہوئے تاکہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو یکم ذی القعدہ 6 ہجری دوشنبے کو مدینہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ روانہ ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مدینہ کا نائب آپ نے جس کو بنایا وہ تھے حضرت ام مکتوم۔ ان کو آپ نے مدینہ کا نائب بنایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک وائف ام سلمہ، ان کے ساتھ ان کو لیا، اور ساتھ میں بعض کہتے ہیں کہ 1600 کیا کہتے ہیں 1400 اصحاب ساتھ لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ 1600، ٹھیک ہے۔ 1600 اصحاب کا لشکر آپ نے ساتھ لیا، اور سب کو یہ ہدایت دی کہ صرف اور صرف مسافرانہ تلواریں لیں، جو بھی نیام کے اندر بند ہو، اور کوئی بھی ہتھیار نہ لیں۔ تو اس ہدایت کے ساتھ یہ 1400 کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکم ذی القعدہ 6 ہجری دوشنبے کو روانہ ہوتا ہے مدینے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کاروان جب پہنچا ذوالحلیفہ، ٹھیک ہے، یہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہدی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو قلادے پہنائے۔ قلادہ یعنی ایک پھٹا ہوتا ہے جو باندھا جاتا ہے، ایک یعنی اس قربانی کے جانور کی علامت ہے، نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ عرب جب بھی کسی جانور کے گردن میں وہ پھٹا باندھے دیکھتے تو وہ اس جانور کا بڑا احترام کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ جانور خدا کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہدی کو قلادے پہنائے۔ پھر یہیں سے اسی جگہ پر آپ ختم مرتبت نے کیا کہتے ہیں احرام باندھا، تاکہ یہ جو مدینہ مکے کے جو لوگ ہیں وہ اطمینان سے رہیں کہ آپ ختم مرتبت اور آپ کے اصحاب جنگ کے لیے نہیں آئے، فقط اور فقط جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ خانہ خدا کا طواف کرنا ہے اور عمرہ بجا لانا ہے، تو اس قصد سے آئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس بھیجا کہ قریش کے کیا عزائم ہیں، ان کی خبر لے آئیں۔ اس کا نام ہے یہ جو جاسوس آپ نے بھیجا تاکہ قریش کے نقل و حرکت، ان کے اسٹریٹجیز سے آگاہ کر نبی پاک کو، وہ قبیلے بنو خزاعہ کا ایک جاسوس تھا۔ ان کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ تو یہ جب جاتا ہے مکہ میں جا کر یہ پیغام لے کے آتا ہے نبی پاک کے پاس، اور کہتا ہے کہ صرف اور صرف قبیلہ لوئی، ٹھیک ہے، قبیلہ لوئی کے لوگ افراد کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ ختم مرتبت اور اصحاب کو بیت اللہ جانے سے روک لیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ختم مرتبت کو جب یہ خبر اس جاسوس نے آ کے دی تو پیغمبر ختم مرتبت نے اصحاب سے مشورہ کر لیا اور فرمایا کہ ہم آلدو قبیلہ لوئی کے لوگ ہمیں بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنا سفر کنٹینیو رکھیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی حائل ہوگا اسی سے ہم لڑیں گے، لیکن ہم نے طواف کعبہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ادھر اگر ہم قریش کی بات کریں تو قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ خالد
بن ولید، ان کے ساتھ 200 افراد کو انہوں نے بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ارادہ تھا خالد بن ولید کا کہ جب مسلمان نماز میں جائیں گے تو نماز کی صورت میں غافل گیرانہ مسلمانوں پر کیا کروں، میں حملہ کروں، ٹھیک ہے، اور سب کو کیا کر دوں، میں قتل کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ارادہ تھا اور 200 افراد کا سردار بن کے آیا تھا۔ تو اسی اثناء میں ایک خدا کی طرف سے انعام، صلاۃ الخوف، ٹھیک ہے، صلاۃ الخوف، جی، صلاۃ الخوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الخوف کا حکم آیا کہ آپ صلاۃ خوف پڑھیں۔ صلاۃ خوف یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ پروٹیکشن کے لیے کھڑے رہیں گے، پھر وہ جا کے نماز پڑھیں گے، دوسرے پروٹیکشن کے لیے کھڑے رہیں گے، اس طرح سے دشمن سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اب اس کے احکام وہ ہے صلاۃ الخوف کب پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھتے ہیں، وہ فقہی مسئلہ ہے، میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتا۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے تو جو سازش تھی وہ تو حق میں مل گئی، بہرحال یہ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے کہا جاتا ہے کہ کراء التنعیم، تنعیم، ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اس راستے کو، کیونکہ اس راستے پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس راستے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیونکہ یہ کراء النعیم تنعیم ہے، اس راستے پر خالد بن ولید یہ 200 افراد کو لے کر پڑاؤ ڈال کے یہ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اپنایا، اس راستے سے آپ نہیں گئے، ٹھیک ہے، اور دوسرے راستے سے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جا کر ایک چشمے پر آپ کی جو اونٹنی تھی قصوا جس کا نام تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر جا کے رک گئی، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پر رک گئی تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کو مٹاؤں، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بدیل بن ورقہ خدائی، ٹھیک ہے، یہ اور چند افراد یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور آپ ختم مرتبت کو یہ جو کعب بن لوئی جو قبیلہ لوئی ہے ان کے لوگوں کا مکہ سے خروج کر کے حدیبیہ، ٹھیک ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے سود حدیبیہ بھی اسی لیے نام رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ لوئی کی یہ آ کے پیغام دیتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت کو یہ جو قبیلہ لوئی کے لوگ اور کچھ دیگر جو مشرکین مکہ ہیں وہ آ کر حدیبیہ کے جگہ پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے ساتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ تم جا کے ان کو کہہ دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف اور صرف خانہ خدا کی طواف کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم کی جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ان سے لڑوں گا۔ تو بدیل یہ پیغام لے کر جاتا ہے ان کے پاس، قبیلہ لوئی والوں کے پاس، جو کیا کہتے ہیں حدیبیہ میں آ کر پڑاؤ ڈال کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک کو خانہ خدا کی زیارت سے روکنے کے لیے۔ تو یہ جاتا ہے قریش کو بتاتا ہے کہ بھائی محمد کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف میں نے دیکھا وہ انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ جانور بھی لے کے آئے ہیں، خدا بھی کیا کہتے ہیں خادی بھی، اور ساتھ میں احرام بھی باندھا ہوا ہے، اور ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس جو مسافرانہ ہتھیار ہے وہ بھی نیام کے اندر ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا۔ تو قریش کو ان کی باتوں پہ یقین نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو قبیلہ لوئی کے لوگ ہیں ان کو یقین نہیں آتا ہے۔ اس کی جگہ پہ کوئی اور تصدیق کے لیے ایک اور شخص کو بھیجتے ہیں، اس کا نام ہے حلیس بن علقمہ، ٹھیک ہے، اس کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ شخص ایک ایسا شخص ہے کہ یہ ہدی جانور کو بہت احترام کرتا ہے۔ تو یہ جب آتا ہے تو دیکھتا ہے یار واقعاً مسلمان تو کوئی ارادہ، مجھے نہیں لگتا، یہ تو جانور بھی لے کے آئے ہیں اور قلادے بھی ان کے گردن میں پہنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال پیغمبر سے ملتے ہیں، پیغمبر ان کو پھر یہی پیغام دیتے ہیں جو بدیل کو دیا۔ یہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جا کر قریش کو بتاتا ہے کہ بھئی میں نے بھی واقعاً ایسا ہی دیکھا ہے۔ اس کی بات پر بھی ان کو یقین نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ تیسرے بندے کو بھیجتے ہیں جس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آتا ہے تو وہی سیم بات جو بدیل اور حلیس بن علقمہ کو پیغمبر ختم مرتبہ نے کہا تھا، اس کو بھی یہی بات آپ نے بیان کیا۔ تو ساتھ میں یہ جاتا ہے، جا کر ان کو بتاتا ہے قریش کو، بھائی وہی جو بات بدیل اور وہ کہہ رہے ہیں میں بھی اسی کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو ایک بات اور یہ بھی بتاؤں کہ محمد کے ساتھ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو محمد کو قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے لوگوں سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، محمد کو اس طرح یعنی جرمٹ کے انداز میں یعنی گلدستے کی طرح محمد کا استقبال کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا، ٹھیک ہے، جب یہ بیان کرتا ہے ان کو۔
پھر اس کے بعد ان کی طرف کوئی پیغام نہیں آتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ ان کے موقف کو جاننے کے لیے آپ ختنی مرتبت حضرت عثمان کو خود ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کو ان کے پاس روانہ کرتے ہیں، تو حضرت عثمان کے آنے میں کافی دیر ہوئی، تو جب عثمان کافی دیر تک نہیں آئے تو افواہ یہ پھیلی کہ قریش نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ تو جب یہ افواہ پھیلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی، یہ مشہور ہیں بیعت رضوان کے نام سے، ٹھیک ہے۔ رضوان ایک درخت کا نام ہے، اس درخت کے نیچے نبی پاک جمع ہوئے اور تمام اصحاب کو جمع کیا آپ نے۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے بیعت لی۔ بیعت کس چیز پہ لی؟ کہ قریش سے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر ختمی مرتبت نے اصحاب سے بیعت لینا شروع کی، تو سب سے پہلے جس شخص نے بیعت کی اس کا نام ہے ابو سنان اسدی، اس نے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت سلمہ بن اکوع نے، کہا جاتا ہے کہ اس نے 3 بار بیعت کی۔ پھر اسی طرح سب ایک کے بعد دیگر تمام نے بیعت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو جب یہ بیعت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں حضرت عثمان بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور بیعت یعنی تمام نے بیعت کی تھی، ٹھیک ہے۔ صرف ایک شخص کہا جاتا ہے کہ اس نے بیعت نہیں کی، اس کا نام ہے جدین، بلکہ جد بن قیس ہے، صرف اس نے بیعت نہیں کی تھی، باقی سب نے بیعت کی تھی۔ بہرحال عثمان اس بیعت سے پہلے، بیعت ختم ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان کے واپس آنے کے بعد ایک شخص آتے ہیں قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر، جن کا نام ہے سہیل بن عمر، ٹھیک ہے۔ قریش نے اس کو بھیجا، جاؤ بھائی، ٹھیک ہے، تم جاؤ جا کے مسلمانوں سے تم جا کے صلح کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب صلح ہوتی ہے، یعنی کہ کس پہ صلح ہوتی ہے؟ تو کچھ دفعات ہیں، اب یہ دفعات امپورٹنس ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو فرسٹ آف آل یہ جو دفعات ہے تقریباً 5-6 دفعات ہیں، ان میں سے سب سے پہلے یہ ہیں کہ انہوں نے یہ قرار دیا بھائی اس سال، ٹھیک ہے، یعنی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگلے سال مکہ آئیں اور صرف 3 دن آپ کیا کر سکیں گے؟ قیام کر سکیں گے، اور شرط رکھی کہ صرف سوار کا ہتھیار یعنی سواری کا ہتھیار لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور ان سے کسی قسم کا تعرض قریش والے نہیں کریں گے۔ یہ پہلا دفعہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ اس کے بعد دوسرا دفعہ یہ تھا کہ بھائی 10 سال تک فریقین میں جنگ بندی رہے گی، ٹھیک ہے، قریش اور مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، ٹوٹلی کیا ہو گیا؟ بینڈ، دونوں نے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ جو محمد کے اسلام میں داخل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں، یعنی جو بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے ایلو ہے، ٹھیک ہے، اور جو اپنی مرضی سے قریش میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ مسلمانیت چھوڑ کر وہ پھر دوبارہ یعنی بت پرست بننا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ایلو ہے، یعنی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی قریش ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 جو چوتھا دفعہ ہے وہ یہ تھا کہ چوتھا یہ تھا کہ بھائی قریش کا کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے، وہ اگر اپنے سرپرست، ٹھیک ہے، سرپرست کی اجازت کے بغیر بھاگ کر اگر وہ محمد کے پاس آ جائیں تو محمد اس کو واپس کیا کر دیں گے؟ دوبارہ مکہ واپس بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر محمد کا کوئی ساتھی بھاگ کر قریش کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر قریش اسے واپس محمد کے پاس نہیں بھیجیں گے، یعنی محمد کے پاس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مکہ سے اپنے سرپرست کے اجازت کے بغیر بھاگ کر آ جائیں تو پیغمبر اسے زبردستی واپس مکہ بھیج دیں گے۔ لیکن اگر پیغمبر کے پاس سے کوئی قریش کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر پیغمبر ختم مرتبت یعنی قریش کو زبردستی واپس نہیں بھیجیں گے، یعنی پیغمبر اس کو واپس لا بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا دفعہ تھا، تو یہی عام پوائنٹس تھے جی۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو تحریر ہے وہ کس نے لکھی؟ وہ حضرت علی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت علی لکھ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا
جب بسم اللہ لکھا تو سہیل نے اعتراض کیا کہ اس اللہ کو ہم مانتے نہیں ہیں، تم نے کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں علی تم اس کو مٹا دو. تو اس کے سہیل کے حکم پہ کیا لکھا؟ بسمکا، بسمکا اللہم، اس نامے کے ابتدا میں. اس کے بعد پیغمبر ختم مرتبہ کی جگہ پہ حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا. تو پھر بدیل نے دوبارہ اعتراض کیا، بھائی تم نے رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو نہیں مانتے. تو پھر پیغمبر نے علی کو حکم دیا کہ علی تم کیا لکھو؟ محمد بن عبداللہ لکھو. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام. ٹھیک ہے، ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا، خود اسی سہیل کا بیٹا آ جاتا ہے، اس کا نام ہے ابو جندل. ٹھیک ہے، ابو جندل آتا ہے. ٹھیک ہے، اور آ کر یہ مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیغمبر ختم مرتبہ اسے فوری کیا کرتے تھے؟ واپس بھیج دیتے ہیں. ابو جندل کو جبرن واپس بھیج دیتے ہیں. یہ کہتے ہوئے کہ ابو جندل ابھی صبر کرو، وگرنہ تمہارا باپ معاہدہ نہیں لکھوائے گا. کیونکہ معاہدے میں تو یہی ہوا تھا نا کہ اگر سرپرست کی اجازت کے بغیر کوئی قریش پیغمبر کے پاس آئے تو پیغمبر اسے واپس بھیج دیں. اگر یہاں ابو جندل کو اگر پیغمبر اس کو یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ملا لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ معاہدہ ادھر ہی ختم ہو جاتا. معاہدہ ختم ہو جاتا تو پھر اسلام کے لیے ایک بہت بڑی سخت کڑی وہاں پر پھر دوبارہ ایجاد ہو جاتی. تو پیغمبر نے ابو جندل کو کہا کہ ابو جندل ابھی صبر کرو. ٹھیک ہے، وگرنہ سہیل معاہدہ نہیں لکھوائے گا. خلاصہ کلام کہ یہ معاہدہ لکھا گیا. یہ دفعات تھے. ٹھیک ہے، یہی ہے دفعات، اس سے کوئی اس سے زیادہ ہے بھی نہیں. یہی 4 دفعات ہیں، انہی پر معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیغمبر ختم مرتبہ نے عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی کی. ٹھیک ہے، تو آپ ختم مرتبہ نے معاہدہ کے 3 یعنی کہ معاہدہ کے بعد 3 دفعہ ٹھیک ہے آپ ختم مرتبہ نے دہرایا کہ اسی جگہ پر یعنی حدیبیہ کی جگہ پر تم سب کیا کرو؟ قربانی کرو. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نہیں کرتا، کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوتی، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر نے 3 دفعہ تکراراً فرمایا مسلمانوں قربانی کرو، مسلمانوں قربانی کرو. کیونکہ سب کے ذہن میں یہ تھا کہ قربانی صرف اور صرف خانہ کعبہ میں جا کر ادھر ہی پہنچ کے ہم نہیں کرنا ہے. تو ابھی تو ہم تو عمرے پہ تو نہیں پہنچے، ہم تو راستے سے واپس ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کیوں کریں؟ تو کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. اتنے میں سلمہ ٹھیک ہے انہوں نے پیغمبر ختم مرتبہ کو کہا کہ سب سے پہلے آپ کریں تو وہ خود کر لیں گے. تو سب سے پہلے پیغمبر ختم مرتبہ نے خود نے قربانی کی. اس کے بعد تمام اصحاب نے اسی جگہ پر ہی قربانی کرنا شروع کیا اور سب نے وہیں پر کیا کی؟ قربانی کی. اچھا جی، تو یہ ایک بہت ہی اچھا معاہدہ تھا. ٹھیک ہے، اس سے جو کمزور مسلمان تھے ان کا مسئلہ بھی حل ہوا. ٹھیک ہے، مکے میں کس طرح سے گٹ کے یہ لوگ جی رہے تھے. اب اس معاہدے کی ایک شک یہی تھی کہ بھئی جو اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو لیں، اور جو اپنی مرضی سے مشرک ہونا چاہے وہ مشرک ہو لیں، کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے. تو جتنے بھی جو اوپریسڈ مسلمان تھے وہ سب آزاد ہو گئے اس معاہدے سے. ٹھیک ہے، اور اسی معاہدے کے بعد کیونکہ یہ معاہدہ تو 6 ہجری میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، 7 ہجری کو اسی معاہدے کے برکات آپ دیکھیں کہ کچھ یعنی 7 ہجری کے اوائل میں ہی کچھ بڑی شخصیات وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے خالد بن ولید، ٹھیک ہے، جو کہ جنگ احد میں دیکھیں سپاہ سالار ہیں مشرکین کا، یہ مسلمان ہو جاتا ہے. اچھا جی، حضرت عمر بن عاص، ٹھیک ہے، یہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد عثمان بن طلحہ یہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. کیونکہ معاہدے میں ایک شک یہی تھی کہ بھئی کوئی اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سارے مسلمان ہوئے. اب کیونکہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی جو رکاوٹ مشرکین کی تھی اس سے چھٹکارا حاصل ہوا. تو پیغمبر ختم مرتبہ نے تبلیغی سرگرمیاں آپ نے شروع کی. ٹھیک ہے، تبلیغی سرگرمیوں میں سب سے پہلے آپ نے خطوط لکھے. آپ نے کن کو؟ شاہان عالم کو. ہم اب ایک ایک کر کے ہم سب کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کن کن کو آپ نے خطوط لکھے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے صلح حدیبیہ کو میں مٹا دیتا ہوں. اب ہم لکھتے ہیں خطوط شاہان عالم. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جس کو آپ نے خط لکھا ہے وہ ہے نجاشی. ٹھیک ہے، یہ کس کا بادشاہ ہے؟ حبشہ کا. ٹھیک ہے، اس کا اصل نام کیا ہے یہ پوچھا جاتا ہے. اس کا اصل نام تھا اسامہ. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. کون اس کے لیے خط لے کے گیا ہے؟ تو ان کے پاس جو خط لے کے گیا ہے وہ ہے حضرت عمر بن امیہ ازمری. ٹھیک ہے، یہ خط لے کے گیا. ٹھیک ہے، جب خط اس کو پیش کیا تو اس نے اپنے آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اترا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب اس وقت وہیں پر ہی تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ڈسکس کی ہے شاید
سیکنڈ لیکچر میں کہ جو فرسٹ ہجرت حبشہ تھا اس میں حضرت جعفر بھی تھے، ٹھیک ہے. تو نجاشی ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیغمبر ختم مرتبہ ان کو ایک خط لکھتے ہیں کہ آپ جعفر اور جو دوسرے جو اصحاب ہیں جو پہلے حبشہ میں تھے ان کو آپ واپس مدینہ بھیج دیں. تو نجاشی 2 کشتیوں میں ان کو روانہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ جب تقریباً جنگ تبوک کے بعد تقریباً 9 ہجری میں جب نجاشی کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا خط نجاشی کے لیے ہوا. نمبر 2 ہے، دوسرا جو خط ہے وہ ہے مقوقس، ٹھیک ہے. یہ کہاں کا بادشاہ ہے جی؟ یہ مصر کا، ٹھیک ہے، مصر کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا اصل نام بھی پوچھا جاتا ہے، اس کا اصل نام ہے جریج بن متا، یہ اس کا اصل نام ہے، ٹھیک ہے. یہ یعنی مصر اسکندریہ کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے. اور اس کو جو خط لے کے گئے وہ تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، ٹھیک ہے، ابی بلتعہ ہے، ٹھیک ہے، با ہے، اوکے. یہ خط لے کے گئے، ٹھیک ہے. لیکن مقوقس نے، نجاشی نے اسلام قبول کیا پہلے لیٹر کا جواب. اس دوسرے لیٹر میں مقوقس جو شاہ مصر ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا، لیکن ایسا ہمدردی کے طور پر حاطب کے ساتھ 2 لونڈیاں، ایک کا نام ہے ماریہ، ٹھیک ہے، ماریہ قبطیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی زوجہ ہیں کہ غیر حضرت خدیجہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہیں وہ صرف ماریہ قبطیہ سے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ان سے ہو جن کا نام تھا ابراہیم، ٹھیک ہے. تو وہ ماریہ اور پلس سیرین ان 2 لونڈیوں کو وہ ایسا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بیچتا ہے. اس کے علاوہ ایک خچر بھی، اس کا نام تھا دلدل، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بیچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنی زوجیت میں لیتے ہیں اور باقی جو کیا کہتے ہیں جو سیرین ہیں یہ حسان بن ثابت کے حوالے کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ سیکنڈ لیٹر مقوقس کے لیے تھا اور اس نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کے بعد ہم اگر تیسرے لیٹر کی بات کریں تو تیسرا لیٹر آپ نے بھیجا ہے نمبر 3. تیسرا ہے جی شاہ فارس. اس کا نام کیا تھا؟ خسرو پرویز کو بھیجا، ٹھیک ہے. اور اسے کسرا بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اس کو جو خط لے کے جو شخصیت گئی ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن خدافہ، ٹھیک ہے. یہ خط کو لے کے گئے تو جب خسرو کو پیش کیا خط تو یہ خط کھولتا ہے اور متکبرانہ انداز میں بولتا ہے کہ میری رعایا میں ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے کیوں لکھتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہی نبی کا نام تھا. تو یہ خط کو ہی پھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ واپس آتے ہیں تو عبداللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ماجرا بتاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی حکومت بار بار ہو جائے گی. اور بعد میں ہوا بھی ایسا کہ یہ جو خسرو پرویز تھا اس کو اپنے بیٹے نے ہی کیا کر دیا، قتل کیا، اور بیٹا کیا بنا؟ بادشاہ بنا. اس کے بعد نمبر 4 جس کو آپ نے خط بھیجا ہے وہ ہے جی قیصر شاہ روم، ٹھیک ہے. اس کا اصل نام ہے ہرقل یا ہرقل دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھیجا کس کے ساتھ بھیجا جی؟ جس صحابی کے ساتھ بھیجا وہ ہے دہیہ بن خلیفہ، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ نے خط بھیجا قیصر روم کو. تو کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں حضرت ابو سفیان بھی روم میں تجارت کی غرض سے وہاں پر تھے. تو یہ ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا اور کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان سے انہوں نے کچھ سوالات کی. خلاصہ کلام یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو نمبر 4 جس شخصیت کی بات آتی ہے وہ ہے منذر بن ساوا یا ساوا درست ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ حاکم بحرین ہے، ٹھیک ہے، بحرین کا بادشاہ ہے. ان کو خط بیچتے ہیں کن کے ذریعے سے؟ وہ ہے جی حضرت اللہ بن خضرمی، یہ نبی پاک کے صحابی ہے. یہ خط کو لے کے گئے، ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خط کو دیکھا، کھولا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خط کو پڑھا. انہوں نے پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. خلاصہ کلام کی حاکم بحرین بھی مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد
نمبر 6 جو ہے جس کو خط آپ نے لکھا ہے وہ ہے حوضہ بن علی صاحب یمامہ. ٹھیک ہے، یمامہ کے بادشاہ تھے حوضہ بن علی. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے خط بھیجا کس کے ذریعے سے؟ حضرت سلیط بن عمر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اور یہ جاتے ہیں ان کے دربار میں، ان کو خط پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا. تاریخ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہوا، بعض کہتے ہیں نہیں ہوا. اس کے بعد 7واں جن کو آپ نے خط لکھا وہ تھا کہ حارث بن ابی شمر غسانی. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یہ حاکم ہے دمشق. ٹھیک ہے، دمشق کے بادشاہ ہے ابھی جو شام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایجپٹ. تو وہاں کے ایجپٹ نہیں بلکہ وہیں شام جو کہ جسے کہتے ہیں آج کل دمشق، تو وہاں کے بادشاہ تھے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے خط بھیجا. ان کا اصل نام جو ہے، اصل نام ان کا اگر ہم اگر بات کریں تو ان کا اصل نام بلکہ یہی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کون خط لے کے گیا؟ ان کو حضرت شجاع بن وہب یہ خط لے کے گیا، اور ان کو خط دربار میں جا کے پڑھ کے سنایا. خلاصہ کلام یہ حاکم دمشق بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جو 8 جس کو آپ نے خط لکھا ہے وہ شاہ عمان. ٹھیک ہے، اس کا اصل نام تھا جعفر، شاہ عمان کا نام تھا جعفر. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے حضرت عمر بن عاص کے ساتھ آپ نے خط لکھ کے جعفر کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں جعفر کے بھائی کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. ٹھیک ہے، ان کے بھائی کا نام تھا عبد. ٹھیک ہے، تو عبد اور جعفر دونوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. خلاصہ کلام کی جب عمر بن عاص نے ان کو خط سنایا تو دونوں بھائی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، شاہ عمان بھی مسلمان ہو گیا. تو یہ 8 ممالک کے بادشاہوں کو پیغمبر ختم مرتبت نے خطوط لکھے. ان میں سے صرف قیصر روم نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا، اور شاہ فارس، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا. باقی سب نے مثبت جوابات دیے. خلاصہ کلام کی اسلام جو عرب پیننسولا سے بڑھ کر صرف اور صرف مکہ اور مدینہ سے نکل کر دیگر ممالک میں بھی اسلام اب پھیلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں، یہ ٹاپک اب کلوز ہوا جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد کے فوجی مہمات. صلح حدیبیہ ایک اہم موضوع تھا، یہ کلوز ہوا. اس کے بعد جو کچھ فوجی مہمات ہوئے ہیں اس کے ہم بات کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلے ایک غزوہ پیش آیا ہے جس کا نام ہے غزوہ غابہ. ٹھیک ہے، غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں، غزوہ ذی قرد بھی کہتے ہیں اس غزوے کو. ٹھیک ہے، تو یہ غزوہ کیوں پیش آیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے، یعنی جنگ خیبر ہوئی ہے اسے 3 دن پہلے ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ، ٹھیک ہے، ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ برپا کی تھی. وہ اس لیے کہ یہ جو بنو فزارہ تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف قیام کیا تھا. اور اس غزوے میں جو مسلمانوں کے پرچمدار تھے وہ حضرت مقداد بن عمر، یہ مسلمانوں کے پرچمدار تھے، اور مدینہ میں نائب آپ نے ام مکتوم کو بنا کر گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک غزوہ جو صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا ہے وہ ہے غزوہ خیبر. ٹھیک ہے، غزوہ خیبر. اور دوسرا جو غزوہ پیش آیا ہے وہ ہے غزوہ وادی القریٰ. ٹھیک ہے جی، غزوہ خیبر بہت ہی اہم غزوہ ہے. کہا جاتا ہے کہ خیبر جو ہے وہ، یہ کوشچن آپ یاد رکھیں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ خیبر مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ تو یہ 100 میل کے فاصلے پر مدینہ سے دور خیبر واقع ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ دیکھیں یہ جو مشرکین سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ، تو اس کے بعد کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان ملا. کیونکہ سب سے پہلا جو مشکل تھا وہ وہی قریش تھے، ٹھیک ہے، مشرکین تھے. تو مشرکین سے صلح حدیبیہ کے بعد امان ملا. تو دوسرے دو جو بڑے دشمن تھے وہ ایک تھے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. پہلے تو قریش تھے، مشرکین تھے، ان سے تو صلح حدیبیہ کے بعد مشکل ٹل گئی. باقی دو دشمن تھے. ایک کون تھے جی؟ وہ تھے وہیں خیبر کے یہود.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر ان سب کو مدینے سے بے دخل کیا، اکثر کو ادھر قتل کیا. تو ان میں سے جو بھاگ کر اکثر گئے تھے نا وہ خیبر میں ہی یہ رچ بسے تھے، اور دوسرے اہل نجد. ٹھیک ہے، یہ دو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان دونوں سے خطرہ ابھی بھی تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو یہود تھے خیبر کے، ٹھیک ہے، یہ غزوہ احزاب کا سب سے بڑے سبب بنے تھے. ٹھیک ہے، اور بنو قریظہ کو بھڑکانے میں بھی یہ خیبر کے یہود بہت ہی، خصوصاً یہ جو کوئی ابن اخطب تھا، یہ آیا اور آ کر بہت کیا کہ بنو قریظہ کو بھڑکایا. تو یہ یہیں سے آیا تھا، اور بھی لوگ آئے تھے. تو پیغمبر ختم مرتبت کو یہ باتیں ذہن میں تھی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر جو پیش آئی ہے، ٹھیک ہے، اب غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے، ایک اہم موضوع ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ مس نہ کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 کا آپ نے کیا کیا جی، لشکر لیا، اور مدینے کا جو انتظام ہے وہ میرے مدینے میں آپ نے اپنا نائب بنایا ہے صبا بن عرفتہ غفاری کو. ٹھیک ہے، ان کو مدینے کا کیا بنایا، نائب بنایا. ٹھیک ہے، اور نائب بنا کر آپ مدینے سے نکلیں غزوہ خیبر کی طرف ان یہودیوں کا علاج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب بعد میں کہا جاتا ہے کہ جب بہرحال انشاءاللہ میں ابھی ڈسکس کروں گا، بہرحال ابھی یہ کروں. دیکھیں، یہ جو ادھر جو مدینے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، یہ بھی مدینے میں ہی تھا. ٹھیک ہے، اس نے جلدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر کے لیے نکل رہے تھے، تو اس نے جلدی سے خیبر کے یہودیوں کو آگاہ کیا، اے یہودیوں کہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ تمہاری طرف کیا کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے آگاہ کیا. ٹھیک ہے، تو نبی پاک تو وہاں وہ بھی آگاہ ہو گئے. تو انہوں نے بھی جو اپنے قبیلوں کو مضبوط بنانا شروع کیا کہ ان قبیلوں میں ہم نے رہنا ہے، کہاں سامان رکھنا ہے، کہاں عورتوں و بچوں کو رکھنا ہے. وہاں پر بھی پلاننگ شروع ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان یہ تھا کہ غافل گرانہ ان پر کیا کریں، حملہ کریں. تو یہ منافق نے ان کو اعلامیہ دیا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے پہلے، مطلب جب خیبر پہنچے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. تمام اصحاب خوش فہمی میں تھے کہ شاید وہ شخص میں ہوں، ممکن ہے میں ہوں. رات پر اصحاب کہا جاتا ہے کہ نیندیں ہی اصحاب کی پوری نہیں ہوئی کہ اس امید نے کہ صبح پرچم مجھے ملے گا. خلاصہ کلام کی صبح پرچم کس کو ملا جی، وہ حضرت علی کو آپ نے دیا. ٹھیک ہے، تو علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی شخصیت ہیں. ٹھیک ہے، اب غزوہ خیبر کب پیش آیا، تاریخ میں ابھی بتا رہا ہوں، بھول گیا تھا. یہ 7 ہجری کو اور ماہ صفر میں پیش آیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خیبر کی آبادی کے بارے میں. ٹھیک ہے، دیکھیں، خیبر کی جو آبادی ہے وہ 2 حصوں میں، یعنی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک منطقے میں 5 قبیلے ہیں. ٹھیک ہے، ایک منطقے میں 2 قبیلے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو 5 قبیلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی 2 حصوں میں، 2 علاقوں میں مشتمل ہے. ٹھیک ہے، ایک علاقے کا نام ہے نیتات ہے، بلکہ نیتات، اور ایک علاقے، یہ اس میں تین قلعے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو علاقہ ہے وہ ہے شق. ٹھیک ہے، اس میں 2 کیا کہتے ہیں قلعے ہیں. تو یہ جو پہلے کے جو نیتات میں کے اندر جو 3 قلعے ہیں یہودیوں کے، وہ کون کون سے ہیں، تو نمبر 1 ہے قلعہ ناعم، نمبر 2 ہے قلعہ صعب بن معاذ، اور نمبر 3 ہے قلعہ زبیر. یہ 3 قلعے ہیں نیتات کے علاقے میں. باقی جو 2 قلعے ہیں وہ قلعہ ابی اور قلعہ نذار، یہ دونوں ہے شق کے علاقے میں. تو خیبر کی پہلی کی جو آبادی ہے جن میں 5 قلعے ہیں وہ اس طرح سے ہیں. اور جو جو دوسرا منطقہ ہے اس میں 3، بلکہ سوری یہاں میں 2 لکھا ہے، یہ 3 ہے. ٹھیک ہے، جو دوسرا جو منطقہ ہے وہاں پر 3 قلعے ہیں. وہ 3 قلعے کون کون سے ہیں، تو سب سے پہلا قلعہ ہے قلعہ قموس. ٹھیک ہے، دوسرا قلعہ ہے قلعہ ولیح، اور
ولی ہے یا وتی ہے، میرے خیال میں وتی ہے، میرے خیال میں وتی تو ہے، ٹھیک ہے، تو سے. اور تیسرا ہے سلالم. ٹھیک ہے، یہ 3 قلعے ہیں. تو یہ 5 قلعے یہاں پر، 3 قلعے یہاں پر، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 قلعے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ خیبر میں. تو خیبر کی آبادی میں 8 قلعے ہیں. ان کا 8 قلعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آہنگ ہونا ہے اور ان سے آپ نے جنگ لڑنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کس پر حملہ کیا؟ سب سے پہلے قلعہ نائم پر. ٹھیک ہے، اس پر حملہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ قلعہ کس کا قلعہ تھا؟ یہ مرحب کا تھا. ٹھیک ہے، مرحب جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اتنا سپر پاور تھا کہ یہ ایک شخص، کہا جاتا ہے کہ 1000 افراد کے برابر اس کے پاس کیا تھی؟ طاقت تھی. تو لیکن جب یہ علی کے مد مقابل ہوا تو حضرت علی نے اس کو ایک ضرب سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا. خلاصہ کلام کی یہ قلعہ نائم کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے قلعے کی. دوسرا قلعہ تھا قلعہ صعب بن معاذ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے اپنے جو تمام جو فوڈ خوراک تھے، چربی وغیرہ تھے، سب یہاں پر سٹاک کی ہوئی تھی کیونکہ یہ مضبوط قلعہ تھا. تو کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں حضرت حباب حباب بن منذر ان کی قیادت میں 3 دن جنگ رہی. ٹھیک ہے، اس قلعے پر، اور بالآخر یہ قلعہ فتح ہوا. اور فتح ہونے کے بعد یہاں سے مسلمانوں کو کافی مقدار میں خوراک اور چربی ہاتھ آئی. اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ جو قلعہ تھا وہ تھا قلعہ زبیر. ٹھیک ہے، قلعہ زبیر کی طرف رخ کیا. اور یہ جو قلعہ تھا یہ ایک پہاڑی پر تھا. ٹھیک ہے، تو 3 دن تک اس قلعے کا محاصرہ رہا. پھر کسی یہودی نے مشورہ دیا کہ اس طرح آپ 1 مہینے رہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ان کو آپ نے شکست دینی ہے تو، کیونکہ یہ باغی تھا یہ یہودی، اس نے مشورہ دیا کہ ان کا جو تمام پانی وغیرہ وہ نیچے سے جاتا ہے، آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ خود بخود مجبور ہو کے نیچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے کیا ہی ایسا. خلاصہ کلام یہ قلعہ بھی کیا ہو گیا؟ فتح ہوا. اس کے بعد منہ ہوتا ہے جی چوتھے قلعے کی طرف. چوتھا قلعہ تھا قلعہ ابے. ٹھیک ہے، تو اس قلعے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی قتل ہوئے، شہید ہوئے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی کافی کیا ہوئے؟ قتل ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 2 یہودی آئے. ٹھیک ہے، تو ابو دجانہ نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور قلعے میں مسلمان آہستہ آہستہ سب گھسنا شروع کیے اور سب گھس گئے مسلمان. تو پھر یہ قلعہ بھی فتح ہوا. اس کے بعد جو 5واں قلعہ تھا قلعہ نادار. ٹھیک ہے، یہ ایک مضبوط قلعہ تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے عورتیں، بچے سب اسی کے اندر ہی محصور کر کے رکھا تھا تاکہ یہ لوگ کیا رہیں؟ حفاظت کے ساتھ وہاں پر رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ کیا کرو؟ منجنیق سے حملہ کرو. منجنیق ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے پتھر پھینکا جاتا ہے. تو جب پتھروں کے گولے پھینکے گئے تو ان کے دیواروں میں شگاف پڑا. ٹھیک ہے، شگاف پڑا تو جب مسلمان ایزیلی اندر داخل ہو سکیں، داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی اپنے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر کیا نکل گئے، یہاں سے بھاگ پڑے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یعنی اس قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا جو نصف اول یعنی جو پہلا جو حصہ تھا جو کہ نیتات اور شک کے 2 علاقے تھے، یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ٹوٹلی فتح ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا منطقہ تھا جس میں 3 قبیلے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو تیسرا جو منطقہ تھا اسے کتیبہ کہتے ہیں. کتیبہ، اس میں قلعہ کیا تھا؟ قاموس تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد قبلہ وطیح اور قبلہ سلالم، یہ 3 تھے. تو پہلے والی آبادی جو نیتات اور شک پر جو مشتمل تھی، یعنی جو یہ 3 قبیلے اور یہ 2 قبیلے، یہ 5 قبیلے آزاد ہوئے یعنی فتح ہوئے. تو اس کے بعد کتیبہ کے جو 3 قبیلے تھے، قاموس، وطیح اور سلاسم، ان کی طرف پیغمبر خاتم مرتبہ نے قیام کیا. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے رخ کیا قلعہ قاموس کی طرف. ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 15 دن یہ محاصرہ رہا. ٹھیک ہے، تو بالآخر ان کا جو سردار تھا ابی الحقیق، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ابی الحقیق، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے، اور آ کر مصالحت کرنے کی آپ کو تجویز دیتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اور تجویز یہ دیتا ہے کہ ہم تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خود آ کر یہ جو 3 قلعے ہیں بغیر اتنی جنگ زیادہ نہیں ہوئی کہ یہ 3 قلعے پیغمبر ختم مرتبہ کے حوالہ کیا، خلاصہ کلام کی خیبر فتح ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب خیبر فتح ہوا تو یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ خیبر سے یعنی خیبر کو کہا جاتا ہے کہ 3600، ٹھیک ہے، 3600 حصوں میں تقسیم کیا گیا خیبر جب فتح ہوا، تو جن میں سے 1800 کیا کہتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، اور 1800 بلکہ 1800 جو جنگی مہمات، یعنی 1800 جو حصہ تھا، یعنی کل یعنی کہ جو خیبر تھا ان کو 3600 حصوں میں تقسیم کیا نبی پاک نے، ان میں سے 1800 آپ نے مختص کر دیا مسلمانوں کو، ابھی ہی بانٹ دیا، اور باقی 1800 کو آپ نے یعنی بعد میں علماء ہونے والی احتمال تھی جو جنگی مہمات ان کے لیے آپ نے مختص رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی خیبر کے واقعے کے فوری بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی ایک زوجہ سے، اس کا نام ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ، ٹھیک ہے، یہ ایک یہودی عورت تھی، بعد میں مسلمان ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد، کیونکہ یہ قید میں تھی۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ یہ قبیلہ بنو نذیر کے جو سردار تھے حیی ابن اخطب، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی تھی، اور یہ مسلمانوں کے قید میں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آزادی ہی ان کا مہریہ قرار دیا، اور ان سے حضرت صفیہ سے آپ نے شادی کی، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ خیبر کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ کتنے شہید ہوئے اس جنگ خیبر میں اور کتنے یہودی مارے گئے، تو اس میں اختلاف ہے مسلمان شہداء کی تعداد میں، ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ 16 شہید ہوئے، بعض نے کہا 18، بعض نے کہا 23، بعض نے کہا 15، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اتفاق ہے کہ یہود کتنے قتل ہوئے؟ تو 93 یہود کیا ہوئے؟ قتل ہوئے اس جنگ میں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ ٹاپک ہے فدق کے بارے میں۔ اچھا جی، فدق کیا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر، کہا جاتا ہے کہ فدق ایک بہت بڑا باغ تھا، ٹھیک ہے، تو یہودیوں کو پیغام دیا کہ بھئی تم لوگ اسلام لے آؤ، ٹھیک ہے، آپ نے پیغام بھیجا یہودیوں کو، کس کے ذریعے سے؟ حضرت صحیفہ بن مسعود کے ساتھ، ان کے ساتھ پیغام بھیجا کہ یہودیوں تم لوگ اسلام لے کے آؤ، تو یا تو اسلام لے کے آؤ، ٹھیک ہے، یا تو پھر کیا تمہارا جو جب معلوم آتا ہے سب کیا کر دیں گے، ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام قبول تو نہیں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کے اندر کیونکہ خیبر مسلمانوں نے فتح کیا تو ایک رعب ان کے دل میں آلریڈی پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا اور مصالحت کی کہ فدق کی جو جتنے بھی جو آپ کیا کہتے ہیں پیداوار ہے، اس کا نصف جو پیداوار ہے وہ آپ ختم مرتبہ کو دیں گے، یعنی فدق ٹوٹلی آپ کا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر کاشتکاری، ہم یہاں پر یعنی کھجور کے درخت اگائیں گے، لیکن پھر بھی اس کا نصف حصہ ہم کس کو دیں گے؟ آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پورا یہ جو فدق کا باغ تھا یہ سب کا سب پیغمبر ختم مرتبت کے حصے میں آیا، کیونکہ یہ بغیر جنگ کے انہوں نے خود پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو یہ بھی اس کے حکم میں آتا ہے، مال فی کے حکم میں آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارث اور میراث کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلے جی، یہ خیبر یہاں پر کلوز ہو گیا، تو ہم کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد کے فوجی مہمات پڑھ رہے ہیں تو خیبر بھی اسی کے بعد تھا۔ اس کے بعد جو پیش آیا ہے وادی القرا، سیریا نہیں بلکہ یہ غزوہ ہے، غزوہ وادی القرا۔ کہا جاتا ہے کہ خیبر کے بعد آپ ختم مرتبت نے وادی القرا کا رخ کیا، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی یہودی رہتے تھے، تو 4 دن پیغمبر ختم مرتبت یہاں پر قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کو قتل کرنے کے بعد خود یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، واقعہ تیمہ، ٹھیک ہے، خیبر فدق وادی القرا کا واقعہ دیکھ کر یہ جو تیمہ میں بھی کچھ یہودی تھے یہ خود بخود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ آپ جنگ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ ذریعات ہے، ابھی ان کا کوئی یہاں کتاب میں کوئی ڈیٹیل نہیں دیا گیا ہے،
اور اتنے اہم بھی نہیں ہے، بہرحال چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات ہیں، ان کا میں سارے فہرست نام آپ کو بیان کرتا ہوں۔ 7 ہجری میں پیش آنے والے کچھ سریات ہیں، ان میں سے نمبر 1 ہے سریات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے سریہ قدید، اس کے بعد ہے سریہ حسمی، اس کے بعد ایک سریہ ہے سریہ تربہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک سریہ ہے سریہ اطراف فدق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہے سریہ میفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہے، اس کا نام ہے سریہ یمن۔ اس کے بعد ایک سریہ ہے، اس کا نام ہے سریہ انابہ۔ تو یہ کچھ سریات ہے جو پیش آئی ہے 7 ہجری میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے عمرۃ القضاء، ٹھیک ہے، عمرہ قضاء۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن قیام کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو حدیبیہ میں حاضر تھے سب کو حکم ہوا کہ وہ اس سال عمرہ قضاء بچا لائیں۔ تو لہٰذا 2000 کی تعداد مسلمانوں کی آپ ختم مرتبت کے ساتھ نکلی، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں جانشین آپ ختم مرتبت نے ابو دہم غفاری ان کو مدینہ کا نائب بنایا، اور یہ 2000 مسلمانوں کے ساتھ آپ عمرہ قضاء کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے مکہ آپ تشریف لائے اور 3 دن وہاں پر رہیں۔ 3 دن کے بعد آپ واپس ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی عمرے کے سفر میں آپ ختم مرتبت نے حضرت میمونہ بن حارث، ٹھیک ہے، ان سے آپ نے شادی کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اس عمرے کے اور کیا کیا نام ہیں؟ اس عمرے کے 4 اور نام بھی ہیں۔ اس کو عمرہ قضاء پہلا نام ہو گیا، ٹھیک ہے، آلریڈی جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمرے کا ایک نام عمرہ قضیہ، ٹھیک ہے، قضیہ ہے۔ عمرہ قصاص ہے کیونکہ پہلے والے کے قصاص، ٹھیک ہے۔ عمرہ صلح ہے کیونکہ صلح ہوئی تھی، اس کے بدلے میں مسلمان واپس چلے گئے تھے، اور یہ یعنی کہ اسی صلح کی وجہ سے اگلے سال یعنی اس کی قضا تھی، تو یہ عمرہ صلح بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کو میں یہاں پہ مٹا دیتا ہوں، یہ اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معرکہ موتا۔ معرکہ موتا کا ہے، جنگ موتا کا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، اردن میں کہا جاتا ہے کہ بلقاء، ٹھیک ہے، بلقاء کے قریب ایک آبادی ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام موتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آبادی ہے موتا، جہاں سے بیت المقدس بہت ہی قریب ہے، ٹھیک ہے، 2 دن کی مسافت پر بیت المقدس بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں جنگ موتا جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت حارث بن عمیر ازدی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے، یعنی وہ جو خط لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، بہرحال یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے یہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ خط لے کے کس کے لیے گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا، حضرت حارث بن عمر ازدی کو، کہ وہ خط لے کے حاکم بصرہ تک جائیں، ٹھیک ہے۔ حاکم بصرہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ جو حارث کے حوالے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا تھا کہ انہوں نے اس تک پہنچانا تھا یہ خط۔ تو ہوا یوں کہ یہ جو قیصر روم، ٹھیک ہے، قیصر روم جو پہلے بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پیغمبر نے جب ان کو لیٹر بھیجا پھر بھی، تو ان کا جو گورنر ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے شرجیل بن عمر، ٹھیک ہے۔ تو شرجیل بن عمر نے یعنی کہ ان کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس وقت سفیروں کو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا، یعنی گویا اعلان جنگ تھا، بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے، آپ نے ایک نمائندے کو قتل کر دیا ہے، تو آپ نے ایک حکومت سے ہی ٹسل لیا ہے آپ نے بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ
कैसे روم کے جو گورنر شرجیل تھے انہوں نے نبی کے قاصد جو لیٹر جا کر تھا اسے قاصد کہتے ہیں، تو اس قاصد کو جو حاکم بصرہ کو لیٹر لے کے جا رہا تھا نبی پاک کا، اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی کہ بھئی حارث کو قیصر روم کے گورنر شرجیل نے قتل کر دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بنایا، ٹھیک ہے، 3000 کا لشکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکلے کس کی سربراہی میں؟ حضرت 3 سربراہ آپ نے بنائے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے زید، ٹھیک ہے، زید بن حارث۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ قتل ہو جائیں تو پھر کون کیا کہتے ہیں سپہ سالار ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جعفر بن ابی طالب وہ سردار کیا کہتے ہیں سپہ سالار ہوں گے۔ اگر یہ بھی شہید ہوئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ، ٹھیک ہے، یہ سپہ سالار ہوں گے۔ تو ان نصیحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ تو وہیں بدلہ لینا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کیسر روم کے گورنر نے جو قتل کیا تھا۔ تو سفید پرچم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں ان کو حوالے کیا، ٹھیک ہے، اور وصیت کی کہ جس جگہ حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے وہاں پہنچ کر پہلے تو ان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اگر قبول کریں تو پھر لڑائی کی بات ہی نہیں، لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بدعہدی خیانت کرنا شروع کریں تو پھر بچے اور عورتوں اور عمر رسیدہ کو چھوڑ کر، یعنی ان کو قتل نہیں کرنا، باقی سب سے اچھی طرح لڑنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر کہا جاتا ہے کہ تثنیۃ الوداع تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان لشکر کے ساتھ، اور وہاں سے لشکر کو وداع کیا، اور زید بن حارث کی سربراہی میں یہ 3000 کا لشکر آپ نے روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ادھر اگر دیکھیں تو کیونکہ قیصر روم ایک بہت بڑا ایک امپائر ہے جی، ایک حکومت ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے اپنے فوجی ہے، تو ادھر جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ہرقل قیصر روم کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ اطلاع دی کہ محمد بہت بڑا لشکر لے کے تمہارے خلاف قیام کر رہا ہے۔ تو جاسوسوں کی اطلاع سے ہرقل یعنی قیصر روم اسی جو یعنی بلقا، ٹھیک ہے، اس علاقے میں 1,00,000 کا لشکر لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، 1,00,000 کا لشکر لے کے آ کے یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، یہ خیمہ زن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عرب قبائل کو بلاتا ہے، تو عرب قبائل کے بھی تقریباً 1,00,000، ٹھیک ہے، تقریباً 1,00,000 کا جو لشکر ہے وہاں پر جمع ہوا، ٹھیک ہے۔ ادھر لشکر اسلامی کا کہ ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مدینے سے نکلنے کے بعد کہا جاتا ہے ایک جگہ ہے معان، ٹھیک ہے، یہاں پہنچ کر 2 راتیں یہاں پر مسلمان گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے پیش قدمی کرتے یہیں جو بلقا نامی جو جگہ ہے، بستی ہے، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر ہرقل کے جو فوج ہیں اس کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ پھر مسلمان وہاں سے جو جگہ تھا وہ جگہ کا نام ہے موتا، ٹھیک ہے، موتا کی جگہ پر خیمہ زن ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے قیصر روم کے سپاہیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ میرے خیال میں میرے بیٹری تقریباً لو ہوئی ہے، اگر یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو تو اوکے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ چھڑ جاتی ہے، تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارث لڑنا شروع کرتے ہیں، اور لڑائی میں حضرت زید بن حارث کیا ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت جعفر وہ آ کر پرچم کو اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت جعفر کے دائیں بازو قلم ہوتا ہے، وہ علم بائیں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، پھر بایاں بازو قلم ہوتا ہے، پھر آپ اپنے آغوش میں علم اٹھاتے ہیں، اسی حالت میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے خدا نے ان کو 2 بازو کے عوض خدا نے 2 پر عطا کیے ان کو، اور جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑان کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اڑنے والے، کیونکہ خدا نے جنگ موتا میں ان کے بازو کٹ ہونے کی وجہ سے خدا نے 2 پر عطا کیے جن کی وجہ سے وہ جنت میں اڑان کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، جعفر ذل جناحین بھی کہتے ہیں، جناح کہتے ہیں پر کو، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ذو الجناحین کس کا لقب ہے، طیار کس کا لقب ہے، تو حضرت جعفر کا۔ خلاصہ کلام حضرت جعفر شہید ہوئے تو پیغمبر کی وصیت کے مطابق عبداللہ بن رواحہ
ٹھیک ہے. انہوں نے حکومت وہ کیا کہتے ہیں سپہ سالاری سنبھالنی تھی، تو انہوں نے علم اٹھایا اور آگے بڑھے. پھر ان کی بھی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے، ان کی بھی شہادت ہوئی. تو ان کی شہادت کے بعد کس نے کیا کہتے ہیں علم اٹھایا؟ تو اصحاب نے خود انتخاب کیا، کیونکہ نبی نے تو انہی تین کو کیا کہتے ہیں سردار سلیکٹ کیا تھا، یعنی سپہ سالار. تو یہ تین شہید ہوئے، تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو، ٹھیک ہے، خالد بن ولید کو کیا بنایا جی، علم ان کے ہاتھوں میں دیا، ان کو علم بردار بنایا. تو یہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے، خالد بن ولید. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے تقریباً 9 کے قریب تلواریں ٹوٹی، اس حد تک یہ لڑے. ٹھیک ہے، اور ایسی جنگ لڑی کہ مسلمان اس معرکہ موتا میں کیا ہو گئے؟ فتح ہو گئے. 2 لاکھ کا لشکر کہاں، 3,000 کا لشکر کہاں. ٹھیک ہے، مسلمان فتح ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ اس پورے جنگ میں صرف اور صرف 12 مسلمان کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس معرکے کے بعد عرب کے اکثر قبائل کافی متاثر ہوئے مسلمانوں سے. ٹھیک ہے بھائی، اتنا سپر پاور کیسر روم کو شکست دی 3,000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے لشکر کو. اور اسی یعنی متاثر کن حالت سے بہت سارے جو عرب کے قبائل تھے وہ خود بہت مسلمان ہو گئے، جن میں اگر میں بات کروں تو قبیلہ کیا کہتے ہیں بنو سلیم ہے. ٹھیک ہے، یہ جنگ موتا سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. اسی طرح بنو غطفان ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنی سریات لڑی گئی ہیں، ہم نے پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے. یہ خود بخود مسلمان ہو جاتے ہیں. اسی طرح قبیلہ زبیان ہے یا اشجع ہے. ٹھیک ہے، یا اسی طرح بنو فزارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اسی کے بعد ہی کیا ہو جاتے ہیں، جنگ موتا کے بعد خود بخود مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ جنگ موتا ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن جو 3 سپہ سالار اسلام کے تھے وہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور سریہ رہتا ہے، اس کا نام ہے سریہ ذات السلاسل. ٹھیک ہے، دیکھیں پیغمبر ختم مرتبت کو جب خبر ملی کہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مشارف، یہ کہاں ہے؟ شام. ٹھیک ہے، شام کے اندر یعنی رہنے والے عرب قبائل نے یعنی موتا کے وقت، یعنی یہاں جو رہنے والے عرب قبائل تھے انہوں نے موتا کے وقت مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے ساتھ دیا تھا. یعنی جنگ موتا میں یہ عرب قبائل جو تھے، جو مشارف شام میں رہنے والے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیا بلکہ جا کر رومیوں کے ساتھ دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی یعنی کہ جنگ موتا کے بعد، تو آپ ختم مرتبہ نے چاہا کہ یہ اور رومیوں کے درمیان ایک تفرقہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں سے دوستی کریں. لہٰذا آپ ختم مرتبہ نے حضرت عمر بن عاص، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 300 کا لشکر بھیجا. ٹھیک ہے، اور یہ پیش آیا جی 8 ہجری میں. ٹھیک ہے، 8 ہجری جمادی الاخر کو. ٹھیک ہے، تو یہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جانے کے بعد کچھ مدت کے بعد دوبارہ یہ قاصد بھیجتے نبی پاک کے پاس کہ یہ لشکر کم ہے اور لشکر بھیجتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 200 کا لشکر اور بھیجتے تھے. خلاصہ کلام دونوں ملا کے 500 کا لشکر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 500 کا لشکر جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، وہاں پر پہنچے تو وہ بھاگ نکلے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، سلاسل ایک نام اس لیے دیا گیا کہ سلاسل ایک قطع زمین کا نام تھا. ٹھیک ہے، مسلمان کیا کہتے ہیں سلاسل نامی اسی جگہ پر پہنچے تھے، وہاں پر اترے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام ذات السلاسل پڑ گیا ہے. تو بہرحال یہ بغیر جنگ کے یہ سریہ وہیں پر ختم ہوا. وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہی تھی کہ وہاں مشارف شام کے لوگ جنگ موتا میں انہوں نے رومیوں کی مدد کی تھی. نبی پاک چاہتے تھے کہ یہ رومیوں کے ساتھ ان کی محبت ختم ہو جائے، اس لیے یہ جنگ ہوئی. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آج میں ڈسکس نہیں کروں گا، انشاءاللہ وہ کل ہم ڈسکس کریں گے. بہت ہی اہم ٹاپک ہے غزوہ فتح مکہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو اسلام کھل کے ابھر کر عالم ہستی پر ابھر آیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم کل ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئی تھنک کہ صرف 2 ہی لیکچر رہے ہیں، اس کے بعد یہ کتاب الحمدللہ ختم ہو جائے گی. 654 پیجز ہے جس کو ہم نے کور کیا ہے 14 لیکچرز میں. تو یہ آج 12 لیکچر ہے، 13 اور 14 انشاءاللہ اگر خدا توفیق دیا تو انہی 2 دن میں ہم ریکارڈ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد. تھینک یو جی، جزاک اللہ.